سورۃ الطلاق آیت نمبر 8 نمبر آیت سورۃ الطلاق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 6 سے میں دوبارہ ترجمہ تشریح کر دیتا ہوں. عصر کے وقت کچھ اس میں وہ شور کی کچھ آوازیں آ گئی تھیں. پیچھے طلاق کے احکام آ رہے ہیں. عورتوں کی طلاق اور حیض جن کو نہیں آتا ان کی عدت کیا ہے یہ بتایا, اور پھر جن کو طلاق دی جائے تو ان کے بارے میں بتایا کہ ان کو وہیں ٹھہراؤ جہاں تم اپنی حیثیت کے مطابق ٹھہرتے ہو, اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ تم انہیں تنگ کرو, اور اگر یہ حاملہ ہوں تو ان پہ خرچ کرو یہاں تک کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں, اور اگر یہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو ان کو اس کی اجرت دو, اور آپس میں باہمی طور پہ معروف طریقے سے قرارداد اس کی طے کر لو. اور اگر تم اس میں زحمت محسوس کرو تو پھر کوئی اور عورت اس کو دودھ پلائے گی, اور جس کو اللہ نے کشادگی دی ہے وہ اپنی کشادگی کے مطابق خرچ کرے, اور جس کا رزق تنگ ہے تو اسی میں سے خرچ کرے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. اللہ نے جو کچھ کسی کو دیا ہے اس سے زیادہ وہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے. تو طلاق کے بعد ایک تو عورتوں کو شروع میں حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہریں, اور نہ تم انہیں نکالو نہ وہ گھروں سے نکلیں, اور یہاں بھی وہی تاکید کی کہ انہیں وہیں ٹھہراؤ جہاں تم خود اپنی حیثیت کے مطابق ٹھہرتے ہو. یہ نہ ہو کہ طلاق کے بعد جی گھر میں تو ٹھہرایا لیکن گھر کے کسی گراج میں ٹھہرا دیا ہے. وہیں جہاں تم اپنی حیثیت کے مطابق ٹھہر رہے ہو وہیں تم ٹھہرو, انہیں بھی ٹھہراؤ, اور انہیں تکلیف نہ دو کہ تاکہ تنگ کرو انہیں کہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں. گھر میں ٹھہرایا ہے لیکن روزانہ اس طرح کی حرکتیں کچھ تکلیف دیں کہ خود ہی چلی جائے گھر چھوڑ کر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اس طرح کی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا. دنیا کا قانون تو ممکن ہے اس پہ گرفت نہ کر سکے, لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ہر شخص کی نیت کیا ہے, جو وہ فعل جو بات جو کچھ کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر وہ حاملہ ہیں تو جب تک وضع حمل نہیں ہوتا ان پہ خرچ کرو, اور اگر اس کے بعد اولاد ہوتی بچہ بچی ہے تو اس کو اگر وہ دودھ پلائیں, اور جس کو طلاق ہو چکی ہے تو پھر اسے حق ہے کہ وہ اجرت لے دودھ پلانے کا. اور اس میں باہمی طور پہ قرارداد طے ہو جانی چاہیے کہ کتنی دیر دودھ پلایا جائے گا, اس کی اجرت کتنی ہوگی, سارا کچھ طے ہو تاکہ اس میں کوئی جھگڑا نہ ہو. اور اگر مشکل پیش آ رہی ہو وَإِن تَعَسَرْتُمْ تمہیں زحمت ہے, مشکل ہے, عورت اجرت زیادہ مانگ رہی ہے, مرد نہیں دے سکتا, یا مرد کچھ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے, تو پھر فرمایا کہ اور عورت بھی اسے دودھ پلا سکتی ہے. اور پھر اللہ نے کسی پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. جو کشادگی والا ہے وہ خرچ کرے, یعنی اجرت دے صحیح طرح, حمل کی حالت میں عورت پہ خرچ کرے, اور جس کا ہاتھ تنگ ہے تو وہ اسی میں سے دے جو اللہ نے اسے دیا ہے, اس پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے جائے گا. اور ایسے شخص کو امید رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تنگ دستی کے بعد آسانی پیدا کر دے, یعنی ہر حال میں آدمی امید رکھتا ہو اللہ کی رحمت کی. اگر کوئی تنگ دست ہے تو یہ نہ سمجھے میں نے ساری زندگی تنگ دستی رہنا ہے, امید رکھے اللہ سے کہ اس تنگ دستی کے بعد اللہ تعالیٰ
آسانی پیدا کرے گا. ہر وقت بندے کو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر عام قوموں کے جو حالات گزرے ان کو سامنے رکھ کے خبردار کیا ہے قرآن کے اس وقت کے جو مخاطب تھے ان کو. اور کتنی بستیاں ہیں، یعنی پہلے کتنی بستیاں گزر چکی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور انہیں سخت قسم کا عذاب دیا. اور انہوں نے اپنے کیے کہ وبال کا مزہ چکھا اور ان کا انجام کار خسارہ تھا. اور اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اللہ سے ڈرو اے عقل رکھنے والو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف یاد دہانی نازل کی ہے، ایک رسول جو تمہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، واضح آیات، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی، وہاں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ نے ایسے شخص کو بہترین رزق دیا. اللہ ہی ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین میں سے بھی ان کی مثل، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. بے شک اس نے ہر چیز کا علمی طور پہ احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اور یہ جو فرمایا کہ آسمان 7 بنائے اور زمینوں میں سے بھی ان کی مثل، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ واحد یہ جگہ ہے قرآن میں کہ جہاں زمین کے بارے میں بھی آیا کہ اسی کی مثل، گویا کہ 7 زمینیں ہیں. جب کہا آسمانوں کی مثل، 7 آسمانوں کا ذکر ہے تو ان کی مثل، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ 7 زمینیں ہیں. تو بہرحال ہمارے علماء اس کی کوئی ایسی توجیہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ کائنات کا ایک راز ہے، انسان کے پاس علم محدود ہے. لیکن قرآن نے بہرحال جو اشارہ کیا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت ہے، لیکن وہ کس طرح کی ہے تو بعض علماء نے تو اس کی یہ تشریح کرنے کی کوشش کی ہے. ان علماء نے جن آج کچھ سائنسی علم بھی جن کے پاس ہے، زمین کے اسی طرح کے 7 طبقات ہیں جس آسمانوں کے، انہوں نے کہا 7 طبقات ہیں، اور یہ شاید سائنسی طور پہ اس طرح ثابت بھی ہیں. لیکن دوسرا کو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں تو ہو سکتا ہے 7 زمینیں بھی ہوں. یہ زمین ہماری ہے نا، تو کوئی اور زمین بھی تو اس طرح کی ہو سکتی ہے. ہمارا اپنا چاند ہے، سورج ہے، نظام فلکی، تو کہیں اور بھی تو ایسی زمینیں ہو سکتی ہیں، وہاں بھی اس طرح کا نظام ہو سکتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ یہی زمین نہیں ہے تمہاری، اور بھی زمینیں ہیں جہاں اسی طرح اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے امتحان کے لیے. ان کے بھی اسی طرح آدم ہیں جس طرح تمہارے ہیں، ان کے بھی سارے وہ، یعنی ان کے بھی ایک شخص سے ابتدا ہوئی اور نسل چلی آ رہی ہے. تو ہو سکتا ہے مختلف جگہوں پہ اللہ اس طرح امتحان لے رہا ہو. ہمیں یہاں پیدا کیا، کسی کو اور جگہ پیدا کیا، وہ بھی امتحان دے رہے ہوں، ہمیں یہاں امتحان دے رہے ہیں. لیکن بہرحال کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے ایک دوسرے سے. یہ بھی امکان ہے اور زمینیں ہوں، اور اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اس طرح کوئی جان سکے ایک دوسرے کو. تو یا جن ہیں جی، تو جنوں کے بارے میں بھی یہ اتنے کہا کہ زمین سے انہیں، انسان کو تو کہا نا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی زمین سے، مٹی سے پیدا کیا، یہیں تمہیں لٹائیں گے. جنوں کے بارے میں صرف یہ کہا کہ والجان خلقناہ من قبل، پہلے انسانوں سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا. تو اب جن بھی آیا اسی زمین میں ہیں، کسی اور زمین میں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور مخلوق کسی اور زمین میں ہے. تو یہ چیز بھی ایسی ہے کہ جس کا نہ ہم انکار کر سکتے ہیں اور نہ کو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ ہم یقین کے طور پہ کہیں کہ وہاں نہیں ہے، یا ہے دیکھا ہے، نہ ہے نہ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن امکان ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں بہت زیادہ جب ظاہر ہوں تو اس طرح کی چیز، اس طرح کی آیتوں کا کوئی واضح مفہوم سامنے آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह तहरीम है, ये भी मदनी सूरत है और तहरीम इसका नाम मस्दर या है तुहर्रिमु जो है लिमा तुहर्रिमु से नाम तो अलामत के तौर पे है। और इस सूरत में भी उस वक्त जो चंद वाक़यात ऐसे पेश आए सूरत के नज़ूल के वक्त तो उन पे बहस की गई है। तो सबसे पहला जो वाक़या है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, मामूल था आपका रोज़ाना का कि आप असर के वक्त अपनी सारी अज़वाज के घर जाते, थोड़ी थोड़ी देर रुकते और रात जिसकी बारी होती उसके पास आपके यहाँ फरमाते। तो ज़ाहिर है जिस बीवी के घर भी जाते जो चीज़ को होती वो पेश करती खाने के लिए या कुछ। तो एक बीवी के पास कुछ शहद था ऐसा जो वो आपको पेश करती, उसका शरबत बनाकर, तो आपको ये बड़ा पसंद था शहद का शरबत। तो वो किसी ऐसी बूटी का कुछ शहद था, ये मक्खियाँ शहद ऐसी बूटी से बनाती कि जिसमें कुछ बू होती थी थोड़ी सी। तो आप जब दूसरी बीवी के पास गए तो उसने कहा कि बू आ रही है कुछ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ सबसे ज़्यादा नापसंद थी वो बू, किसी चीज़ की बू आ रही हो, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद थी वो खुशबू, कि आप ख़ुद भी हर वक्त खुशबू लगाए रखते, कपड़े साफ, खुशबू, तो बू से आप बहुत ज़्यादा परहेज़ करते। तो आपने इसको बहुत ही नागवार महसूस किया कि बू आती है। तो आपने देखा कि मैं और भी कहीं मिलूँगा किसी को, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बू आ रही हो। तो आपने कसम खाई कि मैं आइंदा शहद नहीं खाऊंगा। शहद तो अल्लाह ताला ने शिफा कहा है इसे कुरान में और हलाल चीज़। तो अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाई तो क्या कि मुसलमान भी कल कह देंगे अल्लाह के रसूल ने शहद नहीं खाया, हराम कर दिया, तो मुसलमान अपने ऊपर हराम कर लेते।
تو اللہ کے رسول تو نمونہ ہیں، اللہ کے رسول کے ذریعے حلال حرام ہونی ہیں چیزیں، تو اس لیے فوراً اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ٹوکا، مداخلت کی. اور یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر وقت اللہ تعالیٰ نگرانی ہوگا، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کی دلداری کے لیے ایسی چیزوں کو کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں؟ یعنی جو چیز اللہ نے حلال کی ہے تو آپ حرام کر رہے ہیں اپنی بیوی کی دلداری کے لیے، کہ بیوی نے کہہ دیا کہ اس سے کچھ بو آ رہی ہے تو آپ نے شہد کو حرام کر دیا. اور اللہ فرمایا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ساتھ یہ بھی خوشخبری دے دی کہ یہ نہیں کوئی اتنی بڑی وہ بات، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اور اللہ نے تمہارے لیے قسموں سے نکلنے کا راستہ بتا دیا ہے، یعنی قسم توڑنا اللہ نے آپ کے لیے فرض کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ قسم اس طرح کی ہو تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، یعنی قسم توڑیں اور کفارہ ادا کر دیں. فرمایا کہ یہ بتا چکے ہیں ہم مومنوں کو، تو لہٰذا آپ بھی اس قسم کو توڑیں اور کفارہ ادا کریں. اور اللہ آپ کا مولا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. تو ایک تو ہے یہ واقعہ. دوسرا آگے جو واقعہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور گھریلو زندگی ہی کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنی ایک بیوی کو ایک راز کی بات بتائی. اس بیوی، اور راز کی بات کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کسی کو نہیں بتانا جی، لیکن ہوتا ہے بعض لوگوں کا بھی ہوتا ہے، اور عورتوں میں خصوصاً یہ چیز تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ ہی، کہ بس میں آپ کو بتا رہی ہوں کسی اور کو نہیں بتانا جی. مرد بھی ایسے کرتے ہیں، جب کسی کو راز بتا رہے ہوں بس کسی اور کو نہیں بتانا. لیکن راز کے بارے میں یاد رکھیں، جب ایک شخص سے آگے نکل گیا وہ راز نہیں رہتا. آپ نے ایک شخص کو بتایا راز، اگر اس نے محفوظ رکھا اس نے تو راز ہے، اگر اس نے ایک کو آگے بتا دیا نا پھر وہ راز نہیں رہے گا، پھر وہ نکلتی جائے گی بات. تو لیکن ہوتا یہی ہے، جس کو آپ نے کہا وہ بڑا کہے گا بس آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگلا پھر تیسرے کو کہے گا آپ کو بتا رہا ہوں، اور کسی اور چوتھے کو کہے گا آپ کو. وہ ہزاروں تک بات پہنچی ہوئی ہوگی اور ہر کوئی کہے گا جی آپ کو، آگے نہیں. تو اس بیوی نے دوسری کو بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ راز تو فاش ہو گیا، اور اس نے فلاں کو بتایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بیوی سے پوچھا، کچھ بات نظر انداز کر دی کچھ، لیکن پوچھا کہ میں نے تو راز بتایا تھا کسی کو نہیں بتانا، تو آپ نے آگے بتا دیا. تو ظاہر ہے اس بیوی نے کہا ہوگا جی جس کو بتایا وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، اپنی ہے، گھر کی ہے، کوئی ایسی بات کون سی، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں. اور پھر اس بیوی نے اس کو بھی بتا دیا کہ دیکھیں جی آپ کو جو راز بتایا اس میں میری تو گرفت ہو رہی ہے. تو اس بیوی نے محسوس کیا جی کہ میں کو غیر ہوں کہ مجھے راز بتانے پہ ناراضگی ہو رہی ہے. تو معاملہ اس طرح کا بن گیا. تو اب ہوا کیا کہ جس نے راز بتایا اس پہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرفت کر رہے ہیں کیوں بتایا، اور اس کے ساتھ دوسری بیوی جن کو بتایا تھا وہ بھی ساتھ مل گئیں کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے اور میں غیر ہوں کہ میرے راز بتانے پہ ناراضگی ہو رہی ہے. تو ایک انہوں نے جتھا بنا لیا، گویا کہ ناراض ہو گئی، روٹھ گئیں کہ دیکھیں جی گرفت ہو رہی ہے، کیا ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں، گھر میں نہیں بتایا نہ باہر تو نہیں بتایا. تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا اس پہ اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی کہ اللہ کے رسول کے راز ہیں. تو یہ راز اگر اس طرح بتائے جائیں، بے شک آج گھر والے کو بتایا کل کہیں اور بھی جا سکتے ہیں، اور راز ایک دفعہ نکل گیا تو نکل گیا. تو اس واقعے کو بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو ایک راز کی بات بتائی، اور پھر جب اس بیوی نے وہ راز آگے بتا دیا تو اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کیا، اور نبی نے کسی حد تک بیوی کو اس سے آگاہ کیا اور کسی حد تک اعراض کیا. پھر جب نبی نے بیوی سے اس راز کی افشانی کے خبر بتائی تو بیوی نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا یہ، یعنی آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے راز فاش کر دیا. پہلے تو یہ سوال اٹھانا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے راز فاش کر دیا. پہلے تو سمجھی شاید اسی بیوی نے بتا دیا جن کو میں نے بتایا، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے راز فاش کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات نے بتایا جو علیم و خبیر ہے. مجھے اس بیوی نے نہیں بتایا، مجھے اللہ نے بتایا ہے، اس ہستی نے بتایا جو علیم و خبیر ہے. تو اس سے دیکھیں ایک بات معلوم کیا ہوتی ہے کہ آپ کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں سمجھتی تھیں آپ کو غیب جاننے والے ہیں. اگر غیب جاننے والا سمجھتی ہوتی تو یہ تو نہیں کہتی آپ کو کس نے بتایا. انہوں نے کہا آپ کو تو ساری چیزیں پتہ ہیں، آپ سے کون سی چھپی ہوئی ہے. تو بیوی نے کہا پوچھا آپ کو کس نے بتایا، تو آپ نے بھی یہ نہیں بتایا آگے سے جی مجھے کہتی ہو کس نے بتایا، مجھے تو ساری چیزیں پتہ ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا کہ مجھے
بتایا ہے. کس نے؟ میرے رب نے جو علیم و خبیر ہے. تو پھر ان دونوں بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا خبردار کیا، جھنجھوڑا کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرتی ہو، توبہ کرتی ہو تو ٹھیک ہے، بہتر ہے تمہارے لیے، ورنہ تمہارے دل کچھ مائل ہو گئے ہیں کجی کی طرف. دلوں میں تمہارے کچھ چیز آ گئی جو ناراضگی بنائی ہوئی ہے، جتھا بنائے ہو اللہ کے رسول کے خلاف. اور اگر تم اللہ کے رسول کے خلاف جتھا بناؤ گی تو یاد رکھو کہ اللہ کے رسول کا مولا ہے، اور جبریل اور نیکوکار مومن، اور مزید برآں اس کے بعد فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. اگر آپ جتھا بنائیں گے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ ہے، فرشتے ہیں، مومن ہیں، جبریل ہیں سارے، تو آپ کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی بھی دے دی. اور اگر رسول تمہیں طلاق دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا رب تمہاری جگہ تم سے اچھی بیویاں انہیں دے دیں جو فرما بردار ہوں، مومن ہوں، اطاعت گزار، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزے رکھنے والی، اور شوہر اشنا اور کنواری. صحیح بات، یعنی جن کی پہلے شادی ہو چکی ہے، طلاق یا بیوہ، اور ابکار کنواریاں ہوں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھی دے دی کہ اللہ کے رسول کے گھر کو اس طرح اپنے آپ کو سمجھے کہ بڑا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ رسول کو کہ طلاق دیں اور اس سے بہتر بیویاں لے آئے. تو یہ بیویاں کون سی تھیں اور خبر کیا تھی؟ بیویاں تو اس پہ تقریباً اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ اور حفصہ ہیں. آپ نے جس کو راز کی بات بتائی وہ حضرت عائشہ ہیں. حضرت عائشہ نے یہ بات آگے حضرت حفصہ کو بتا دی. اب راز کیا ہے تقریباً کوئی اس پہ اتفاق نہیں ہے. کوئی بات کہی مفسرین نے، کوئی ایسی بات نہیں جو واقعتاً آدمی شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہو کہ یہی بات ہے. اس طرح نہیں، کوئی دل ٹکتا نہیں کسی بات پہ. لیکن کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ایسے شخص کی کیسٹ ایک میں سن رہا تھا جنہیں حضرت عائشہ اور حفصہ اور ان کے والد سے دشمنی ہے، اور وہ بڑا حسد ہے، اور وہ مسئلہ ہے، خاص گروہ جو آپ جانتے ہیں. تو وہ صاحب حضرت عائشہ کے خلاف تقریر کر رہے تھے، اور عمر اور ابو بکر، اور انہوں نے سازش کی اور یہ کیا. تو اسی میں یہ راز کی بات بھی انہوں نے بتا دی کہ راز کیا تھا. راز یہ تھا، اور مجھے تو شرح صدر ہو گیا کہ راز یہی تھا جو ان صاحب نے بتایا. اور وہ کہہ رہے ہیں، بعض دفعہ کسی شیطان سے بھی صحیح بات نکل آتی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ راز کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ میرے بعد تمہارا باپ میرا خلیفہ ہوگا، اور اس کے بعد حفصہ کا باپ ہوگا. بات بالکل معقول لگتی ہے کہ جب حضرت عائشہ کو یہ راز بتایا، اور ساتھ حضرت حفصہ کا بھی ہے کہ ان کا باپ، حضرت عائشہ نے خوشی خوشی جا کے حضرت حفصہ کو بھی بتا دیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ میرے باپ تمہارا باپ اور اس کے بعد عمر. معاملہ بالکل لگتا ہے کہ راز ایسا ہے کہ جو حضرت عائشہ حضرت حفصہ کا بھی تعلق ہے، تو انہیں بھی جا کر بتا دیا. لیکن یہ راز تھا اللہ کے رسول کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو پکڑ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. لیکن مجھے تو شرح صدر ہو گیا اس کے بعد کہ راز یہی تھا. جی پہلے شک تھا، لیکن یہ سن کر یقین ہو گیا کہ راز یہی تھا کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا حضرت عائشہ کو کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اور اس کے بعد عمر ہوں گے. پھر اس کے بعد خبردار کیا اہل ایمان کو، ان کی جہنم سے ڈرایا. کیا ایمان لانے والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس پر ایسے تند خور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہوگا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہی کچھ کریں گے جو انہیں حکم دیا جائے گا. اس جہنم سے ڈرو، اس کا ایندھن انسان اور پتھر، اور فرشتے جو مقرر ہیں وہ اتنے تند خور سخت گیر کہ کوئی رعایت نہیں کریں گے. اللہ نے جو حکم دیا وہی کریں گے، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. ہماری پولیس کی طرح نہیں کہ جوتے نیچے مارے جا رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں جی، اور جی پیسے دو جوتے نیچے، ڈنڈے نیچے مار رہے ہیں زمین پہ. تو وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور اس کے بعد پھر کافروں کے بارے میں بتایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج معذرتیں نہ پیش کرو، آج تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے تھے، یعنی آخرت میں انہیں کہا جائے گا اے ایمان لانے والو اللہ کے ہاں سچی توبہ کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی. اس روز اللہ
نبی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے دائیں اور آگے چل رہا ہوگا۔ وہ دعا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں، دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، اور انہوں نے ان دونوں سے بے وفائی کی، اور وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کسی بھی کام نہ آ سکے، اور انہیں کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کافروں کے لیے اللہ مثال بیان کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کافروں کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی کافر ہے، کسی نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، تو اس کو کسی اللہ کے رسول کا بیٹا ہونا یا بیوی ہونا یا رشتہ دار ہونا یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کوئی امید نہ رکھیں کافر یا بدکار لوگ کہ اس طرح کی رشتہ داری تعلق ان کے کسی کام آ جائے گا۔ فرمایا کہ دیکھ لیں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، ایک حضرت نوح کی اور ایک حضرت لوط کی، بے وفائی کی، یعنی ایمان نہیں لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جا رہے ہیں نا جہنم میں سارے جاؤ تم بھی ان کے ساتھ، یعنی ذرا کوئی رعایت نہیں ہوگی کہ ذرا انہیں جی الگ لے جائیں، ذرا جہنم کا ہی پروٹوکول ذرا دے دیں کچھ جہنم میں جانے کے لیے، جو داخل ہو رہے ہیں جاؤ ان کے ساتھ۔ فرمایا کہ اللہ کے بندے دونوں، فرمایا ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، نبیوں کے، لیکن وہ ان کے کسی کام نہ آئے، اور آرڈر ہوا جاؤ جہنم میں جو جا رہے ہیں ان کے ساتھ جاؤ۔ اور اللہ مثال بیان کرتا ہے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اور مریم بنت عمران کی مثال بیان کرتا ہے کہ جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے روح کو پھونکا، اور اس نے اللہ کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ تو پہلی مثال حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی، ان کی مثال فرعون کی بیوی۔ کیا مطلب مومنوں کے لیے مثال؟ کہ مومنوں کے لیے مثال یہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے دشمن کے گھر میں رہ کر ایمان پہ قائم رہے، صبر کیا، استقامت اختیار کی، اور ایک طرف محلات اور بادشاہی کا سارا سامان میسر ہے، لیکن ان سب کو انہوں نے ٹھکرا کر دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے دنیا کے یہ محلات نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں اپنے ہاں گھر بنا دے، میرا جنت میں مجھے گھر چاہیے، مجھے دنیا کے محلات نہیں چاہیے۔ تو یہ مثال بیان کی مومنوں کے لیے کہ سخت ترین قسم کے حالات بھی ہوں، ایک اللہ کے دشمن کے گھر میں بھی کوئی رہ رہا ہو تو وہاں بھی ایمان پہ قائم رہا جا سکتا ہے، اور اس کی یہ مثال۔ اور اسی طرح حضرت مریم کے کس طرح سخت آزمائشوں سے گزریں، اور کی تصدیق کی کہ اللہ نے جب انہیں کہا کہ اللہ کے وہ بیٹا دے گا بغیر باپ کے، تو کس طرح سخت امتحان تو اس سے وہ گزریں، اللہ کی کتابوں اور کلمات کی تصدیق کی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ کس طرح ایک بدتر قوم بنی اسرائیل جو الزام لگا رہے ہیں ان پہ، اور بگڑی ہوئی قوم ساری، اور اس قوم کے اندر سے کس طرح انہوں نے اعلیٰ نمونہ پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت ولیجزیکم احسن عملا، الذي طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ ملک ہے. اس کا نام پہلی آیت میں جو ملک بادشاہی کا لفظ آیا اس سے اس کا نام رکھا گیا. اور یہ صورت اب مکی صورت ہے اور اس کا موضوع توحید رسالت اور آخرت ہے. اس میں ایک طرف اللہ کی ربوبیت کی نشانیوں کا بھی ذکر ہے اور دوسری طرف پھر جہنم کو بھی سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ ہے جہنم. بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اور وہی ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. یعنی زندگی اور موت کو پیدا کیا یعنی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر موت دیتا ہے. تو یہ وقت جو درمیان میں ہے تمہیں ملا ہے یہ ہے زندگی تمہاری ٹائم. تو یہ ٹائم کیوں دیا گیا ہے تمہیں کہ تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے اور دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. یعنی یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد. اور وہی ہے کہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے اور تمہیں اللہ کی صنعت میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا تو اپنی آنکھ کو دوڑاؤ. کیا تم کوئی نقص دیکھتے ہو پھر بار بار آنکھ کو دوڑاؤ تو تمہاری آنکھ تھک کر اور ناکام واپس آ جائے گی اور کوئی اسے نقص نظر نہیں آئے گا. فرمایا کہ دیکھو ذرا آنکھیں دوڑاؤ ادھر ادھر بار بار دیکھو کہیں کو نقص نظر آتا ہے. تمہاری دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک جائیں گی ناکام واپس آئیں گی لیکن تمہیں کوئی فرق کوئی خلل کوئی نقص نظر نہیں آئے گا اللہ کی پیدا کردہ اس کائنات میں. اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور اس میں شیاطین کو مارنے کے لیے جگہ رکھ دیں اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے. جب کبھی بھی اس میں کوئی فوج ڈالی جائے گی تو اس کے دروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے ہاں خبردار کرنے والا تو آیا, ہمارے پاس نذیر آئے, ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی, تم لوگ وعدے صرف اور صرف گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی ہم نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی, یہ گمراہی ہے جو تم کہہ رہے ہو. اور پھر وہ کہیں گے
اور کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم آگ میں جانے والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، تو لعنت ہے آگ میں جانے والوں پہ۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ تم اپنی بات کو چپکے سے کہو یا اعلانیہ، اللہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، یعنی جس نے پیدا کیا ہے، کیا وہ نہیں جانتا راز، اور اس سے کچھ چیز تمہاری چھپی ہوئی ہے؟ کتنی حماقت ہے کوئی یہ سمجھے جی اللہ جس نے پیدا کیا اس کو پتہ نہیں ہمارا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرمانبردار ناکہ کی طرح بنا دیا، تم اس کے مونڈوں میں چلو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ زمین کی مثال اللہ نے دی جیسے ایک اونٹنی ہے جس پہ تم سوار ہو، ذلول اونٹنی فرمانبردار، جدھر پکڑ کے چاہو لے جاؤ، تو اس کے مونڈوں میں چلو، جس طرح گویا کہ کوئی چیونٹیاں ہیں جو چل رہی ہیں، جوئیں ہیں جی جو اونٹنی کے مونڈوں میں ادھر ادھر چل رہی ہیں، وہیں خوراک انہیں ساری مل رہی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح زمین اللہ نے بنا دی تمہارے لیے، اور اللہ کا رزق اس میں سے کھاؤ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ پھر پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ کیا تم جو آسمان میں ہے اس سے بے خوف ہو کہ وہ تمہارے سمیت زمین کو دنسا دے، اور پھر زمین ہچکولے کھانے لگے، تم ان کو لے کر دوڑے ہچکولے کھاتی ہوئی؟ اور کیا تم جو آسمان میں ہے اس سے بے خوف ہو کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، اور پھر تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی تھی۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو جو پر پھیلائے آسمان میں پر پھیلائے ہوتے ہیں اور سکیڑتے بھی ہیں؟ رحمان کے علاوہ کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہو؟ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ پرندے جو اڑ رہے ہیں پر پھیلائے ہوئے سمیت، اللہ ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے، اللہ نے یہ توفیق انہیں دی ہے، اللہ نے یہ طاقت انہیں دی ہے، اس کے حکم سے اذن سے اڑ رہے ہیں۔ بتاؤ کون ہے وہ جو تمہارا لشکر، کون ہے تمہارا لشکر جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر جو ہیں وہ تو دھوکے میں مبتلا ہیں۔ بتاؤ کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنا رزق روک لے، بلکہ یہ تو اصرار کر رہے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں۔ کیا وہ جو اوندے منہ چل رہا ہو، منہ کے بل چل رہا ہو، وہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھا چل رہا ہے صراط مستقیم پہ؟ یعنی ایمان والا گو کہ سیدھا چل رہا ہے، اور جو شرک کفر کر رہا ہے وہ اوندے منہ چل رہا ہے، نیچے منہ کے بل چل رہا ہے۔ کون ہے ان میں سے ہدایت یافتہ؟ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں صلاحیتیں دی اور دل و دماغ دیے، تم کم ہی شکر گزار بنتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم پلٹا کر لائے جاؤ گے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ سب سے بڑا سوال یہ کب پورا ہوگا، بس تاریخ بتائیں۔ تاریخ کی جلدی ہے، تاریخ نہیں تو ہم نہیں مانتے۔ تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، باقی تاریخ فرمایا اللہ کے پاس، کسی اور کو اللہ نے علم نہیں دیا، کسی مقرر فرشتے کے پاس بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب ہوگی، صرف اللہ کے پاس۔ میں تو صرف اور صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ اور جب یہ اس کو قریب آتا دیکھیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے وہ دن کہ جس کا تم، اور کہا جائے گا ان سے کہ یہ ہے وہ دن کہ جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ تاریخ پوچھ رہے ہیں، فرمایا کہ اس روز جب دیکھیں گے قیامت کو تو چہرے بگڑ جائیں گے کافروں کے، پھر انہیں کہا جائے گا جس کا مطالبہ کرتے ہیں لائیں لائیں، یہ ہے وہ دن۔ کہہ دیجئے کہ کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ مجھے ہلاک کرے اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، یا ہم پہ رحم کرے تو کافروں کو کون دردناک عذاب سے بچائے گا؟ جی اگر اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ اگر مجھے اللہ ہلاک بھی کر دے، موت آ جائے یا میرے ساتھ جو ہے، تو اس سے تم بچ جاؤ گے عذاب سے، کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے؟ وہ تو آ کر رہے گا کافروں کے لیے۔ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پہ ایمان لائے، اسی پہ ہم نے بھروسہ کیا، اور جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون وعدے گمراہی میں مبتلا ہے۔ رزلٹ آ جائے گا سامنے، کس پہ عذاب آتا ہے، کون رسوا ہوتا ہے، یا تو دنیا ہی میں اور آخرت میں تو آنا ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا خیال ہے تمہارا اگر وہ تمہارے پانی کو گہرائی میں لے جائے تو کون ہے کہ جو صاف و شفاف پانی لا کر تمہیں دے گا؟ پانی گہرا ہو جائے، نیچے اتر جائے بالکل، تو کون دیوتا دیوی کوئی ہے کہ جو پانی لے آئے؟ اور آج بھی دیکھیں نا، انسان کو تو بڑے دعوے، ہم نے ترقی کر دی، کچھ عرصہ پہلے ایک دفعہ ایک رپورٹ میں نے دیکھی 7-8 سال پہلے یا زیادہ شاید عرصہ ہو گیا، بس جی اب تو فکر کی بات نہیں،
ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया जी, बारिशें भी बरसा लिया करेंगे। किधर गई वो सारी? तो पानी अल्लाह अगर ना बरसाए तो यहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता, और बारिश ना हो तो जमीन का पानी नीचे उतर जाता है। तो गोया कि नीचे उतर जाए तो कौन लाएगा? असल तो यह है कि बारिशें हों, तो कौन है बारिशें बरसाने वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حوض قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरा कलम है और अलामत के तौर पे नाम, यानी वो सूरत के जिसमें कलम का जिक्र है। अब ये भी मक्की सूरत है और मक्का के जो इब्तदाई दौर में सूरतें नाज़िल हुई हैं ये उनमें से है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत पेश की तो कुरैश के सरदारों का जो रद्द अमल था और जिस तरीके से वो आपकी मुखालफत कर रहे थे तो उसका नक्शा भी खींचा है और उन लोगों को ख़बरदार भी किया है। नून ये हरूफ मुक़त्तात हैं, कसम है कलम की और जो ये लिखते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब के फ़ज़ल से मजनून नहीं हैं, बल्कि आपके लिए तो ऐसा अजर है जिसका सिलसिला मुनक़ते नहीं होगा और आप अखलाक के आला दर्जे पे हैं। तो जल्दी आप भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि तुम में से कौन है कि जिसके साथ फितने में पड़ा हुआ लोग आदमी है, यानी जल्द नज़र आ जाएगा
کہ کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے، یہ یا آپ کون ہیں؟ بے شک آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے اس کو کہ جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو لہذا آپ ان جھٹلانے والوں کی پرواہ نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں، کوئی اہمیت نہ دیں ان کی باتوں کو، پرواہ نہ کریں ان کی۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ آپ نرم پڑیں تو یہ نرم پڑ جائیں، یعنی کچھ لو دو کرنا چاہتے ہیں، یہ دباؤ ڈال رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں آپ کو، کچھ آپ اپنی دعوت میں نرمی پیدا کر لیں، پھر یہ بھی نرمی کچھ پیدا کر لیں گے تاکہ درمیان میں کوئی راستہ نکل آئے۔ تو آپ کسی ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہ کریں کہ جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، اشارہ باز ہے، چغل خور ہے، خیر سے روکنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، حق تلفی کرنے والا ہے، سنگ دل ہے، اور مزید برآں بد اصل بھی ہے۔ یہ سارا کچھ اس بنیاد پہ کہ وہ مال و اولاد والا ہے، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ہم اس کی ناک پہ نشان لگائیں گے۔ اور ناک کو یہاں خرطوم کہا، جو کہ ناک جو خرطوم کہتے ہیں سونڈ، اس کی ہاتھی کی سونڈ کو، کہ ہم اس کی سونڈ پہ نشان لگائیں گے۔ ناک اس کی سونڈ بنی ہوئی ہے، ناک اونچا کرتے کرتے ہوتا ہے ناک اونچی کرنی ہے جی، ناک نیچے، تو ناک اس کی سونڈ بنی ہوئی ہے، تو اسی سونڈ پہ ہم داغ دیں گے، عذاب کا داغ اسی کو داغیں گے۔ تو یہ ساری جو بتائیں نا خصلتیں، یہ قریش کی لیڈرشپ کی تھیں، قسمیں جھوٹی کھانی، ذلیل، اشارہ باز، لوگوں کا مذاق اڑانا اشارہ بازی سے، شغل خوریاں کرنا، خیر سے روکنا، حد سے تجاوز، اسیم گناہ گار کے لیے بھی آتا ہے، اور جو حق تلفی کرنے والے، دوسروں کے حقوق غصب کرنے والے، سنگ دل، بد اصل، یہ فرمایا کہ یہ ہے۔ اور سارا کچھ کیوں ہے کہ اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے آج تکبر کا یہ حال ہے کہ جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو جو قصے کہانی ہے پہلے لوگوں کی، اس طرح اللہ کی یاد کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں، جو کرتے ہیں کرتے رہیں، کوئی بات ان کی نہ سنیں، نہ اہمیت ہے، کوئی پرواہ نہ کریں ان کی۔ ہم نے اس طرح ان کی آزمائش کی ہے جس طرح ہم نے ایک باغ والوں کی آزمائش کی، قصہ ایک باغ کا سنا ہے۔ ان کی آزمائش مکہ والوں کی جس طرح اس باغ ان کی تھی کہ جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح صبح ضرور باغ کا پھل کاٹ لیں گے اور وہ کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں، تو جب وہ رات کو جب سوئے ہوئے تھے تو اس باغ پہ اللہ کے عذاب کی گردش آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بس کل ہم جا کر نہ باغ اس طرح کاٹیں گے پھل کہ کوئی چھوڑیں گے نہیں، اور سوئے ہوئے تھے تو اللہ کا عذاب رات کو ہی آ گیا۔ اچھا، وہ تو پروگرام کے مطابق نکلے جا رہے ہیں جی صبح اٹھ کے، اور وہ باغ ایک کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا، اس طرح عذاب آیا۔ تو صبح صبح اٹھ کر انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ جلدی اپنی کھیتی میں پہنچو اگر تم کاٹنے والے ہو، اور وہ چلے ایک دوسرے سے آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے کہ آج تمہارے پاس کوئی مسکین نہ گھسنے پائے۔ لوگ باغ کاٹتے ہیں نا، جب فصلیں کاٹ رہے مسکین لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے، آ جاتے ہیں، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا مجرم، جی تو مجرم ہوتے ہیں۔ آج دیکھا نا یہ خبر پاکستان میں، اور بدقسمتی سے گجرات میں ہوئی ہے جی، بدقسمتی، مجرمین کیسے کہ ایک بھینس کسی کی، یہ جانور کوئی کھیت میں پڑا، 9-10 سال کا بچہ، اور اس سزا میں اس کے دونوں ہاتھ یہاں سے کاٹ دیے، یہاں سے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ اور یہ تو خیر مجرم تو ہیں، لیکن اس سے اوپر بڑا وہ نظام ظالمانہ جاہلیت کا دیکھیں۔ اسلام تو کہتا ہے نا جس نے ہاتھ یہاں سے کاٹے ہاتھ یہاں سے کٹیں گے، یہ اسلام کا قانون ہے، قصاص، ہاتھ کاٹیں یہاں سے ہاتھ کٹیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں ذرا نظام عدل دیکھیں، نظام عدل، نظام عدل، نظام عدل، توبہ توبہ، سوچ نہیں سکتا آدمی۔ وہ مظلوم جن کے ہاتھ کٹے ہیں اسپتال میں گئے، ڈاکٹر رپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میڈیکل رپورٹ سرکاری، پولیس کے پاس گئے ہیں FIR درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ مظلوم جس کے ہاتھ دونوں کاٹ دیے گئے ہیں اس کی کوئی رپورٹ درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈاکٹر کو رپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ کاٹنے والا ظالم ہوگا بہت بڑا۔ یہ نظام عدل ہے، اس کے خواب دکھائے جا رہے ہیں، یہ جمہوریت ہے، یہ کیا ہے، کیا ہے۔ اور ایسے دیکھیں
اصول ہے نا اللہ کا، ظلم نہیں رہ سکتا، یاد رکھیں۔ کافر حکومت رہ سکتا، کافر اگر کوئی عدل کرنے والا ہے نا ترقی کر، دنیا کا نظام ہے اللہ کا، لیکن جہاں ظلم ہوگا وہ قوم کبھی نہیں بچ سکتی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو بھی جائے فوج درج ہوگی، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، 6 مہینے بعد رہا ہو کے آ جائیں گے اگر پکڑ بھی لیا کسی نے۔ کتنے سینکڑوں ایسے واقعات ہوئے، وقتی طور پہ کچھ ہوتا ہے، آج پتہ کریں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں۔ اتنا جاہلیت کا عدالتی نظام اور سارا جو ہے موجود ہے کہ جس میں ظلم میں پس رہے ہیں لوگ، اور وہ کسی کو پرواہ بھی نہیں، کوئی کہتا بھی نہیں اس نظام کو بدلنا، نہیں ہم وہ ٹھیک ہے جی وہ موٹر بنا دیں جتنے آپ کو 10 بنا دیتے ہیں، یہ ظلم کا نظام ایسے ہی رہے گا، اس لیے کہ سب کا مفاد اسی میں ہے۔ تو یہ ظالم ہوتے ہیں، مسکین نہ آنے پائے کوئی، جی کہ مسکین آتے مانگنے کا، مسکین کوئی نہ آنے پائے، اور وہ اپنی کھیت پہ پہنچے صبح بڑے عزم اور کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم قادر ہیں کاٹنے پہ، اور جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو راستہ بھٹک گئے، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے۔ اور ان میں جو درمیانہ کچھ تھا، کوئی بہتر سوچ رکھنے والا، اس نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی کیوں نہیں تسبیح کرتے، کیوں شرک کر رہے ہو، کیوں اللہ کی بغاوت کر رہے، کیوں نہیں اللہ کی تسبیح کرتے، کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ تو پھر وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کو مخاطب کر کے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم ہی سرکش تھے، امید ہے کہ ہمارا رب اس باغ سے بہتر باغ ہمیں دے گا، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب ہے، اسی طرح اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جو سمجھ رہے ہیں کیسے اسی طرح آتا ہے، ایک لمحے میں آدمی سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اچانک۔ اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ بے شک متقی لوگ اپنے رب کے پاس نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے۔ کیا ہم مسلمانوں کو، فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے کہ ایک سلوک ہو سب کے ساتھ ایک جیسا؟ کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کر رہے ہو تم؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھ رہے ہو کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، یا تمہارے پاس کوئی ایسی قسمیں ہیں قیامت تک کے لیے کہ جس میں بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم فیصلے کرو گے؟ ان سے پوچھیں کہ کون اس چیز کا ضامن ہے، کون ہے جو آ کے کہے جی یہ قسمیں ہیں، یہ ضمانت ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے ذرا لاؤ، یعنی کہ کچھ ایسے شرکاء ہیں جو انہیں بچا چھڑا لیں گے، تو لے آئیں اپنے ان شرکاء کو اگر سچے ہیں کہ جو انہیں بچا لیں گے چھڑا لیں گے تو لے آئیں۔ اور جس دن وہ سخت وقت آئے گا تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور انہیں دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور یہ صحیح سالم ہوتے تھے تو سجدہ نہیں کرتے، دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ سجدہ کریں، صحیح سالم تھے نہیں کرتے تھے، تو اب انہیں توفیق نہیں ہوگی سجدے کی۔ آخرت میں مجرم سجدہ کرنا چاہیں گے کہ جھکیں اللہ کے سامنے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ان کی پیٹھ جو ہے نا وہ لکڑی کے پھٹے کی طرح ہو جائے گی، کر ہی نہیں سکیں گے، جھکنا بھی چاہیں جھک ہی نہیں سکیں گے، اللہ توفیق نہیں دے گا۔ اس لیے کہ جب دنیا میں آزادی اللہ نے دی، اختیار دیا کہ اللہ کے سامنے جھکیں تو نہیں جھکے، تو اب وہاں مومنوں کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیں گے تو وہاں کر ہی نہیں سکیں گے۔ چھوڑیں مجھے اور جو اس حدیث کو، اس کلام کو جھٹلاتا ہے، میں ان لوگوں کو ہم ان لوگوں کو وہاں سے گھیر کر لائیں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی ہم انہیں لا رہے ہیں گھیر کے جیسے شکار کو لایا جاتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں انہیں مہلت دے رہا ہوں اس لیے کہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے ڈر نہیں ہے بھاگ جائیں گے، میری تدبیر مضبوط ہے، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں۔ کیا آپ ان سے اجر مانگ رہے ہیں کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے جس سے وہ لکھ رہے ہیں، غیب کا ذریعہ ہے کوئی جس سے یہ لکھ کے لا رہے ہیں؟ صبر کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جب اس نے پکارا اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا تھا، اور اگر اس کے رب کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ خشک صحرا میں پھینک دیا جاتا، اس حالت میں کہ وہ ملامت زدہ تھا۔ یعنی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا، پکارا جب انہوں نے غم کی حالت میں، تو مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائے، یعنی غصے ہو کر چھوڑ نہ دے قوم کو، یونس چھوڑ کر چلے گئے غصے میں، تو فرمایا کہ آپ صبر کریں اپنے رب کا حکم آنے تک، اور غصے نہ ہوں کہ ان کو چھوڑ نہ دیں کہ دعوت، اور اس کے رب نے اس کو چن لیا
और उसे सालहीन में से बनाया, यानी हज़रत यूनुस को मछली के पेट से निकलने के बाद। और ये लोग जब याद दहानी को सुनते हैं तो इस तरह आपको देखते हैं कि गोया कि अपनी आंखों से आपको फिसला देंगे और कहते हैं कि ये मजनून है, और ये तो सिर्फ़ और सिर्फ याद दहानी है तमाम जहां वालों के लिए। यानी जब जिक्र सुनते हैं तो इस तरह घूर के देखते हैं आपको कि डरा दे, जैसे कहते हैं वो ऐसे वो देख रहे हैं आंखें निकाल के डराने के लिए, तो इस तरह घूरते हैं आपको, गोया कि डरा दें आपको, फिसला दें कि डर कर आप छोड़ दें इनको, कहीं निकल जाएं। तो घूरते रहें, करते रहें जो कुछ करना है। ये तो एक सिर्फ याद दहानी है तमाम दुनिया वालों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़तु वमा अदराक मल-हाक़्क़ह। कज़्ज़बत समूद वआदुन बिल-क़ारिअह फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित-ताग़ियह वअम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरिह्इन सरसरिन आतियह سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत जो है इसका नाम अल-हाक़्क़ा है और अल-हाक़्क़ा क़यामत के एक नामों में से है, यानी वो चीज़ जो हकीकतन वाक़ होने वाली है, जैसे होनी शुद्धनी बिल्कुल सामने नज़र आने वाली चीज़। और अल-क़ारिया भी क़यामत के नामों में से है और इसका नाम भी अल-हाक़्क़ा है और इसका मौज़ू भी अल-हाक़्क़ा है, यानी मौज़ू भी सारा इसका क़यामत ही है। अल-हाक़्क़ा, और क्या है वो अल-हाक़्क़ा, और तुम क्या जानो कि वो अल-हाक़्क़ा क्या है। समूद और आद ने अल-क़ारिया को जुटला दिया। अल-क़ारिया भी क़यामत। अल-क़ारिया कहते हैं ऐसी चीज़ जो किसी भी वक्त आकर दरवाज़ा खटखटा दे। क़यामत वो है जिसने आकर खटखटा देना दरवाज़ा, पहले तुम्हें बताया नहीं गया। रहे समूद तो उन्हें एक हद से गुजर जाने वाली आवाज़ के ज़रिए हिलाक किया गया, और जहाँ तक आद का तल्लक है तो वो एक बादे तुन से हिलाक किए गए कि जो उन पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल अल्लाह ने मुसल्लत की, और तुम वहाँ
لوگوں کو دیکھتے اس طرح گرے ہوئے ہیں گویا کہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں، اور تم ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں دیکھو گے۔ اور فرعون اور اس سے پہلے جو گزرے اور وہ بستیاں جو اڑ دی گئیں، انہوں نے بھی اسی غلطی کا ارتکاب کیا، اور انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، اور اللہ نے انہیں سخت طریقے سے دبوچ لیا۔ اور جب پانی حد سے بڑھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ اس کشتی کو ہم تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ پانی حد سے بڑا مراد کیا ہے؟ طوفان نوح، کہ اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ اور جب سور پھونکا جائے گا ایک ہی دفعہ تو آسمان و زمین کو اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت وہ واقع ہونے والا واقعہ ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ بڑا ڈھیلا پڑ جائے، اسے بندھن سارے ڈھیلے پڑ جائیں گے، جو آج نظام ہے سارا کشش کا وہ ختم ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے کونوں میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز اپنے اوپر تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس روز تمہیں پیش کیا جائے گا اور تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس طرح کہ کوئی چیز، کوئی عمل تمہارا چھپا نہیں رہ جائے گا۔ تو وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو پڑھو میری اس کتاب کو، میں سمجھتا تھا کہ مجھے حساب ملنے والا ہے، اور وہ دل پسند عیش میں ہوگا، بڑی بلند جنت میں، اور جس کے پھل اس پہ جھکے ہوئے ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو اس کے بدلے میں جو کچھ دنیا گزری ہوئی اوقات میں تم کرتے رہے، گزرے ہوئے ایام دنیا میں جو کچھ تم نے کیا اس کے بدلے آج یہ سب کچھ تمہیں مل رہا ہے۔ اور وہ شخص کہ جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ ہائے میری بدبختی، کاش کہ مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی اور میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہے، ہائے کاش کہ پہلی موت ہی فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری بادشاہی ختم ہو گئی، پکڑو اسے اور اسے جکڑو اور پھر جہنم میں اسے داخل کرو، اور پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں جکڑ کر گھسیٹو کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی، بے شک یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کے کھانے پہ نہیں ابارتا تھا، اور آج یہاں اس کے لیے کوئی جگری دوست نہیں ہے اور نہ ایسا کھانا ہے سوائے زخموں کے دھون کے۔ غسلین کہتے ہیں زخم جب دھوئے جائیں تو پیپ اور خون جو نکلتا ہے اس کو، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھ رہے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک یہ رسول کریم کا لایا ہوا کلام ہے، یعنی حضرت جبرائیل جو وحی لے کر آئے، اور یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے انتہائی اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ رسول ہم پر کوئی اپنی طرف سے چیز گھڑ کر لائے تو ہم اسے مضبوط ہاتھ سے پکڑیں گے اور پھر اس کی رگ جان کو کاٹ دیں گے، اور پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ لوگ الزام لگا رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر لا رہے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کا کوئی رسول اگر اپنی طرف سے گھڑ کے کچھ چیزیں پیش کرنا شروع کر دے تو اللہ کے لیے پھر سخت سزا ہے۔ فرمایا کہ پھر ہم گویا کہ رسول کو پکڑیں اور اس کی رگ جان کو کاٹ دیں، اور پھر تم میں سے کوئی بچانے والا نہ ہو۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ اللہ جسے رسول بنا کر بھیجے جی وہ اپنی طرف سے لوگوں کو بنا کر پیش کر رہے ہیں، رسولوں کی نگرانی ہوتی ہے، وہ وہی چیز پیش کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے۔ اور بے شک یہ تو ایک یاد دہانی ہے متقی لوگوں کے لیے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم میں سے اسے جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ حسرت بنے گی کافروں پہ، اور بے شک یہ یقینی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ معارج ہے. اس کا بھی نام تو علامت کے طور پہ ہے، المعارج کا لفظ جس میں آیا ہے، اور اس صورت کا موضوع بھی قیامت ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ مکہ میں جو سب سے بڑا ایشو تھا، جو سب سے بڑی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں پیش کی توحید کے بعد، وہ قیامت ہے. اور زیادہ بحث اسی پہ چھڑی، جس طرح توحید کی بحث چھڑ گئی اسی پہ چھڑ گئی. کیسے اٹھایا جائے گا، کیسے ممکن ہے مرنے کے بعد اٹھایا جانا، پھر کیا ہوگا. اس لیے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانے گا. تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ ڈریں کہ انہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے اللہ کے ہاں. تو پھر کسی کو فکر ہوگی، پھر وہ توحید کی طرف بھی آئے گا، پھر اپنا جائزہ لے گا. تو اصل مسئلہ سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے، قیامت، اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے. اس لیے ساری صورتیں آپ دیکھ لیں کس طرح اس میں سب سے بڑی بحث قیامت کی ہے. ایک مطالبہ کرنے والے نے عذاب کا مطالبہ کیا، اس عذاب کا کہ جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے اور جسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. وہ اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو بڑی بلندیوں والا ہے. فرشتے اور روح اس کے طرف چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. عذاب کا مطالبہ کیا، عذاب مانگا، کہہ رہے ہیں لے آئیں عذاب، لے آئیں. تو وہ عذاب جو آنے والا ہے کافروں کے لیے، وہ جب آئے گا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور اس ہستی کی طرف سے آئے گا جو بڑی بلندیوں والا ہے. تو جس کے ہاں ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. پیچھے گزرا نا، ہمارا 1,000 سال کا اللہ کا ایک دن. کچھ دن ایسے ہیں جو ہمارے 50,000 سال کے برابر ہیں. فرمایا یہ جلدی اس لیے مچائے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاں تو وقت گزرا ہے 10-12 سال، 6-7 سال. تو اللہ کے ہاں تو ابھی چند سیکنڈ گزرے ہیں. 50,000 سال کا اگر دن ہو تو ہمارے کیا بنیں گے 5-6 سال، اس دن کے چند سیکنڈ. اس لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوبصورت طریقے سے صبر کریں، یعنی نظر انداز کریں انہیں. بے شک یہ اس کو بہت دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. اور اس روز جس روز یہ عذاب آئے گا تو تم آسماں کو دیکھو گے کہ وہ تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، یعنی تیل جس طرح ہوتا ہے، اور پہاڑ جو ہیں وہ دھنی ہوئی اون کی طرح. اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا نہیں پوچھے گا، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے. بڑا گہرا دوست دیکھ رہا ہے اس کا دوست سامنے پکڑ لیا گیا، پوچھے گا بھی نہیں کیوں. اور مجرم چاہے گا کہ وہ کاش کہ وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے اس روز اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے بیٹوں اور اپنے اس خاندان کو جو دنیا میں اسے پناہ دیتا تھا اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو فدیے میں دے کر چھوٹ جائے. تمنا ہوگی کاش کہ میں ان سب کو فدیے میں دے دوں اور میری جان چھوٹ جائے. ہرگز نہیں.
یہ ایک شعلہ ہے آگ کا جو جسم کو بھون دینے والا ہوگا. آپ بچ نہیں سکتے. آگ ہے یہ ایسی آگ جو بھون دے گی, کھال کو جلا دے گی, اور بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری اور اراض کیا, دنیا میں اراض کیا, پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا. مال کی محبت سبب بنتی ہے نا ان ساری چیزوں کا. بے شک انسان بڑا بے صبرا ہے. جب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو جزا فضا کرتا ہے, شور مچا دیتا ہے, مارا گیا, یہ ہو گیا وہ. اور جب کوئی بھلائی اس کو آتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے. اللہ رزق دیتا ہے کشادہ رزق تو بخیل بن کے بیٹھ جاتا ہے. صرف نماز پڑھنے والے اس سے مستثنا ہیں. نماز پڑھنے والے جو ہیں ان کی حالت نہیں ہوتی, ان کی زندگی میں توازن ہوتا ہے. جب اللہ دیتا ہے شکر ادا کرتے ہیں, نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں. وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نمازوں پہ مداومت اختیار کرتے ہیں, یعنی کبھی پڑھ لی کہیں مسلسل پابندی سے نماز پڑھنے والے. اور وہ لوگ جن کے معلوم ایک معلوم حق ہے مانگنے والے اور محروم کے لیے. اور وہ لوگ جو جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. بے شک تیرے رب کا عذاب تو ہے ہی ایسی چیز کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ جس سے ڈرا نہ جائے. اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور لونیوں کے, اس معاملے میں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. اور جس نے اس کے علاوہ کچھ اور تلاش کیا تو یہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس کرتے ہیں, لحاظ کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پہ قائم ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو جنت کے باغوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے. یہ وہی جو سورہ مومنون میں صفات بیان فرمائی کہ یہ مومن ہیں جن کی زندگی میں توازن ہے. ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں دائیں بائیں سے, یعنی حملہ گویا کرنا چاہتے ہیں. کیا ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت نعیم میں داخل کیا جائے؟ ہرگز نہیں. ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جس کو یہ جانتے ہیں. ان کی تخلیق کیا ہے؟ ایک مادہ حقیر. جانتے ہیں جس چیز سے ہم نے انہیں پیدا کی, اتنے بڑے کیوں بنتے ہیں؟ پس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ہم انہیں اس سے بہتر حالت میں بدل دیں. آج اس حالت میں اس سے بہتر میں ہم انہیں بدل دیں, کسی اور بہتر شکل میں پیدا کر دیں. اور ہم اس میں عاجز اور آنے والے نہیں ہیں. پس ان کو چھوڑیں کہ یہ ہنسی مذاق کر لیں, کھیل کود لیں, یہاں تک کہ اس دن سے دوچار ہوں کہ جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے. اس دن یہ قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے, گویا کہ یہ نشانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یا جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا
ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطياتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ نوح ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کا نام بھی نوح ہے اور موضوع بھی نوح ہے. حضرت نوح کا ذکر کثرت سے پیچھے آیا مختلف صورتوں میں، لیکن یہ پوری کی پوری صورت جو ہے وہ حضرت نوح ہی کے بارے میں ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کو خبردار کر دیں اس سے پہلے کہ ان پہ دردناک عذاب آئے. تو نوح نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، اور یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور ایک مقررہ وقت تک وہ تمہیں مہلت دے گا، ڈھیل دے گا، یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع دے گا. بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جائے گا تو پھر اسے ٹالا نہیں جا سکتا، کاش کہ تم جانتے ہوتے. نوح نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے انہیں دن رات دعوت دی، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا. حضرت نوح اب اللہ کے سامنے پوری اب وہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں، کس طرح میں نے بلایا، انہوں نے کیا کیا، اور اب یہ مستحق ہو چکے ہیں عذاب کے. نوح نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، اور میری دعوت نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. ایمان لانے کے بجائے مسلسل فرار میں اضافہ ہو رہا ہے. اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخشے تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیا اور اپنے گمراہی پہ اصرار کیا اور تکبر کیا. اور پھر میں نے انہیں ڈنکے کی چوٹ پہ دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا، چپکے سے بھی سمجھایا، اور میں نے انہیں کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ تم پہ آسمان سے ابر رحمت نازل کرے گا، اور وہ مال و اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا. کیا بات ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف مراحل میں پیدا کیا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا اور اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں خاص طریقے سے زمین سے اگایا، اور پھر وہ اسی میں تمہیں لوٹائے گا اور اسی سے تمہیں نکالے گا. اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پہ چلو. نوح نے کہا کہ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس شخص کی پیروی کی کہ جس کے مال و اولاد نے اس کے خسارے ہی میں اضافہ کیا، یعنی مجرمین مالدار قوم کے سردار بڑے، اور انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں. اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور انہوں نے بہت ساری خلقت کو گمراہ کیا. تو اے پروردگار، ان ظالموں کی اب گمراہی ہی میں اضافہ کر. یہ سارے معبود تھے جن کو پوجا جاتا تھا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، بابے، سارے بابا فلاں بابا صاحب، یہ سارے وہ تھے. یہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے، اور پھر انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پایا. نوح نے کہا کہ اے میرے رب، زمین پہ کسی کافر متنفس کو زندہ نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کے ہاں فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے. آئندہ میں ان کی نسلوں میں فاجر و کافر ہی آئیں گے، اب کوئی آئندہ نسلیں بھی ان کی اسی گمراہی پہ چلیں گی. اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو، اور جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو، اور ان ظالموں کی تباہی ہی میں اضافہ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء ودقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي يمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ جن ہے اور اس کا نام بھی جن ہے اور موضوع بھی کافی حد تک جنوں ہی کے بارے میں ہے. تو اس صورت میں بھی ذکر ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور ان کے پھر یہ تاثرات ہیں. اور سورہ احقاف میں بھی پیچھے یہ گزر چکا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا اور ان کے بھی وہاں تاثرات. تو آیا یہ دونوں واقعے الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہے؟ وہاں بھی جو بیان ہوا ہے اور یہاں بھی بیان ہوا ہے. تو اگر مضمون کو سارا دیکھا جائے اور جنوں کے جو تاثرات بیان ہوئے ان کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے. وہ جن اور تھے، یہ جن اور تھے. تو وہ واقعہ تو پیش آیا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں طائف کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے. لیکن یہ کب پیش آیا اس کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ مکہ سے باہر نکلتے تھے بعض سفروں میں مختلف قبیلوں کو دعوت دینے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کہیں آپ نماز پڑھ رہے ہوں تہجد کی تو وہاں جنہوں نے یہ قرآن سنا ہو. تو یہاں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ جنہوں نے یہ قرآن سنا کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یعنی بڑا عجیب و غریب کلام ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو ہم اس پہ ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. گویا کہ وہ مشرک تھے، شرک کر رہے تھے. اور یہ کہ ہمارا رب بڑی ہی عزت والا ہے اور اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. یعنی ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا ہے. اور یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارا بیوقوف سردار اللہ کے بارے میں حق سے ہٹی ہوئی باتیں کہتا تھا. یعنی اب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے سردار ہمیں بیوقوف بناتے تھے اور حق سے ہٹی ہوئی باتیں، مشرکانہ باتیں ہمیں کہتے تھے. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے اور ہم نے یہ گمان کیا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے. یعنی ہم پہلے سمجھتے تھے کہ کوئی انسان جن اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے، تو جو کو کہتا ہم مان لیتے. لیکن اب پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹ بولتے رہے ہیں سارا. اور یہ بات بھی کہ انسانوں میں سے بہت سارے جنوں میں سے بعض جو ہیں ان کی دہائی دیتے تھے تو انہوں نے ان کی سرکشی میں اضافہ کیا.
اس کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک تو ان کی سرکشی میں اضافہ کیا، یعنی جن جنوں کے نام کی وہ دہائی دیتے اور ان سے مدد مانگتے اور ان کے لیے خاص وظیفے اور چلے کرتے، تو وہ جنوں کی سرکشی میں اور اضافہ ہوتا کہ ہم تو جی بہت بڑے ہیں اور کیا ہیں وہ، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی دہائی دیتے لیکن ان جنوں نے ان کے لیے ان کی شامت ہی میں اضافہ کیا. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ان کی مدد نہیں کی، کام نہیں آئے، بلکہ ان کی شامت ہی میں انہوں نے اضافہ کیا. اور یہ کہ انہوں نے بھی یہی سمجھا جیسے تم سمجھے تھے کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو نہیں اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے بھی اسی طرح سمجھا ہوا تھا جس طرح تم سمجھتے ہو انسان کے مرنے کے بعد اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا. اور جن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو اس طرح پایا کہ وہ سخت پیروں سے اور شہابوں سے بھرا ہوا ہے. آسمان کی طرف ہم جانے کی کوشش کرتے تو اب دیکھا کہ وہ ہر طرف پیرے ہی پیرے ہیں اور شہاب ثاقب ہیں کثرت سے. تو ہم اس میں کچھ سنگن لینے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، تو اب جو بھی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شہاب ثاقب کو اپنی طاق میں پاتا ہے. اب جو اوپر جاتا ہے تو فوراً شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے. تو ہم نہیں جانتے کہ انسانوں زمین والوں کے ساتھ یہ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ ان کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہے. یعنی اب جن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن سننے سے پہلے ہم کچھ اس طرح کی علامتیں ہمیں نظر آ رہی تھی کہ پہلے ہم جاتے تھے ادھر ادھر سن لینے کے لیے بیٹھتے سنتے، اب جو کوشش کرتا ہے تو ہر طرف شہاب ثاقب اور سخت پیرے ہیں. تو ہم یہ دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی ہونے والی ہے، کوئی عذاب انہیں دیا جانے والا ہے یا اللہ ان کی رہنمائی کرنے والا ہے. تو اب پتہ چلا کہ یہ تو قرآن کے نزول کے لیے ہو رہا تھا. جیسے اب دیکھیں نا کہ مثلا اچانک جی فوجی گاڑیاں کیپٹل جی دارالحکومت میں پھرنا شروع ہو گئی ہیں، تو کوئی دیکھ رہے کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے جی، کوئی مارشل لا تو نہیں لگنے والا کچھ. تو بعد میں پتہ چلا جی مقصد یہ تھا. تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف پیرے کائنات میں اور سختی، تو گویا کہ یہ قرآن کے نزول کے لیے ہو رہا تھا. اور ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ہیں، اور ہم مختلف طریقوں پہ چلنے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر بھی تمہاری طرح انسانوں کی طرح نیک بھی ہیں، دوسرے طریقوں پہ مختلف طریقوں پہ چلنے والے ہیں. تو جس طرح انسانوں کے اندر مختلف مذہب ہیں، گروہ ہیں، اس طرح جنوں کے اندر بھی ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا کہ ہم زمین میں بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور آسمانوں میں بھی اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. اور یہ کہ ہم نے ہدایت کو سنا اور اس پہ ایمان لائے، اور جو اپنے رب پہ ایمان لائے گا تو اسے نہ تو ڈر ہوگا حق تلفی کا اور نہ ہی اسے زیادتی کا ڈر ہوگا. نہ تو اسے یہ ڈر ہوگا کہ اس کی حق تلفی کی جائے گی، اس کے عمل میں اجر میں کمی کی جائے گی، اور نہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے گی. اور یہ کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور بے راہ بھی ہیں، اور جس نے اسلام قبول کیا تو اس نے صحیح راستے کو تلاش کر لیا، ہدایت کے راستے کو تلاش کر لیا، اور جو بے راہ ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اگلی اس سے کی آیات انشاءاللہ کل کر دیں گے تاکہ اس ٹائم پہ آپ کو کھانا کر دیں. یہ جنوں کا سارا تھا واقعہ. اب آگے اس وقت کے حالات کے مطابق قریش اور مشرکین جو ہیں ان کو خبردار کیا گیا. جی تو کل کا انشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ 4:15 بجے ہوگا، اور کل انشاءاللہ کل رات کو ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ قرآن انشاءاللہ.